أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. تھوڑا قریب ہو جاؤ نا، مائک تو ہے نہیں. دینی بھائیوں، کلام پاک میں سے 25واں پارہ سورۃ الجاثیہ آخر کی کچھ آیتیں میں نے پڑھی ہے. آئیے ترجمہ سنتے ہیں. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ دنیا کا ہر گروپ، ہر جماعت، ہر قوم اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر جتھا گھٹنوں کے بل چل کر گھسٹ کر آئے گا. تم دیکھو گے، وَتَرَى، تم ضرور دیکھو گے، کل امت جاثیہ، کہ دنیا کی ہر قوم اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر چل کر اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، حساب کتاب کے لیے، اپنی زندگی کا محاسبہ دینے کے لیے، اپنے کرتوت اور عمل کا بدلہ پانے کے لیے. کل امت تدعی الی کتابہا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر قوم کو، ہر گروپ کو، ہر جماعت کو، ہر اپنے آپ کو الگ اور سپریٹ کر لینے والوں کو ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا. اس کی کتاب کی طرف، اس کے نامہ اعمال، اس کے ریکارڈ کی طرف اللہ بلائے گا، لو الیوم تجزون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون،
جو تم عمل کر رہے تھے دنیا میں اچھا یا برا، چالاکی یا ہوشیاری، کسی بھی پیمانے پر جو تم کر رہے تھے، آج اس کا بدلہ ملنے کا دن آیا۔ اور اللہ تعالیٰ، ایک صحیح حدیث یہ ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سارے بندوں کو جمع کرنے کے بعد، سب کو موت دینے کے بعد، سارے بندوں کو حشر کے میدان میں بلانے کے بعد، موت کے فرشتوں کو بھی موت دینے کے بعد، سارے بڑے بڑے فرشتے، اللہ کے عرش کے قریب کے فرشتے، سب کو موت کی نیند سلا دینے کے بعد اللہ چلا کر کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون بڑا ہے؟ اللہ اکبر ہم چلاتے ہیں، ہم اللہ اکبر کا تصور اپنے ذہن میں لے نہیں پاتے۔ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بڑائی کتنی ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے، سب کو موت کی نیند سلا کر اللہ کہے گا۔ قرآن کی آیت ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ کہے گا، حدیث قدسی کے جملے ہیں، میں نے اربوں کھربوں سالوں سے دنیا پیدا کی تھی، انسانوں کو پیدا کیا تھا، جانوروں کو پیدا کیا تھا، سب کے عمل دیکھ رہا تھا، سب کی بولی سن رہا تھا، سب کی آواز سن رہا تھا، میں خاموش تھا، میں نے کچھ نہیں بولا، میں نے کسی کو ٹوکا نہیں، میں نے کسی کو چپ نہیں کرایا۔ اللہ کہے گا میں خاموش تھا، آج تم سب مرے پڑے ہو، تم سب کچھ بول نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، آج میں بول رہا ہوں۔ لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ کون عہدے والا ہے؟ کون بڑائی والا ہے؟ کون اپنے آپ کو بڑائی کے مقام تک لے جانے والا ہے؟ سارے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ مرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ وہ فرعون بھی ہوگا جو انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ مردود یہ دعویٰ کرتا تھا، اپنی قوم کو کہتا تھا اگر تمہارے خدا ہوں گے تو کوئی چھوٹا ہوگا میرے بعد، میں سب سے بڑا والا ہوں، میرے بعد کوئی چھوٹا ہو سکتا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ بھی موت کے گھاٹ پڑا ہوگا اور اللہ کہہ رہا ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون قادر مطلق ہے؟ پھر کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ قرآن میں آیت ہے، اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اگر بادشاہ ہے تو زبردست قہار، غصہ کرنے والا، غضب کرنے والا، اس اللہ کی بادشاہت ہے۔ للہ الواحد القہار، اکیلا ہے، ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی نبی بھی اس کے بازو بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری خدائی میں شریک ہوں، میں تیرے برابر کا ہوں، کوئی نبی بھی یہ کہنے کے لائق نہیں۔ اللہ سب کو موت کے گھاٹ اتار کر یہ کہے گا اور اللہ خود جواب دے گا۔ جائیے قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن کی آیت کیا غلط ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ اکیلے جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج کا کنٹرول، آج کا معاملہ، آج کا حساب کتاب، آج کا جج، آج کا فیصلہ کرنے والا، احکم الحاکمین کوئی ہے، ارحم الراحمین کوئی ہے، غضب کرنے والا کوئی ہے، رحم کرنے والا کوئی ہے، حسیب حساب لینے والا کوئی ہے، ستار کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا کوئی ہے، اور کسی کو کھول کر رکھ دینے والا کوئی ہے، تو صرف ایک ذات ہے، صرف ایک طاقت ہے، صرف ایک قدرت ہے، وہ اکیلے اللہ کی ہے۔ للہ الواحد القہار، اور قہر کرنے والے، غضب کرنے والے، اللہ نے قرآن میں کہا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت، میرا رحم، میری الفت، میری محبت میرے غضب کے آگے ہے۔ لیکن اللہ جہاں رحیم ہے، اللہ جہاں رحمان ہے، جو بار بار ہم بولتے ہیں الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ عزیز ذو انتقام، انتقام لینے والا بھی ہے، قہر کرنے والا بھی ہے، غضب کرنے والا بھی ہے۔ تبھی تو سورہ فاتحہ ہمیں دعا کرتے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ان کے راستے سے ہمیں بچا لے، تیرا غصہ کوئی نہیں سہ سکتا، تیری پکڑ کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ اخذ عزیز مقتدر، وہ اقتدار والا بڑی پکڑ کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے وزیر کو لگائے گا، اپنی پولیس کو لگائے گا، بڑے سے بڑے گناہگار کو نہیں پکڑ سکتا۔ اخذ عزیز مقتدر، بڑے اقتدار والے اور پکڑنے والے کی جو پکڑ ہے، اخذ عزیز مقتدر، اس کی پکڑ سے میں نہیں بچ سکتا، آپ نہیں بچ سکتے، دنیا کا کوئی چالاک نہیں بچ سکتا، لاکھ چالاکی کر لے،
دین کے نام پہ چالاکیاں کر لیں، سیاست کے نام پہ چالاکیاں کر لیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے نام پہ چالاکیاں کر لیں، اللہ کی پکڑ سے اللہ کی قسم بچ نہیں پائے گا۔ اور کل اس گھٹنے کے بل گھسٹتا ہوا کوئی بھی ہو، میرا باپ ہو، میرا خاندان والا ہو، میرا دادا ہو، کوئی بھی ہو، اپنے گھٹنے کے بل گھسٹتا ہوا جائے گا۔ سارے چالاکوں کی لائن، سارے ہوشیاروں کی لائن، سارے دغا بازوں کی لائن، انسانوں کو دھوکہ دینے والے سب اس دن اپنے گھٹنے کے بل چلتے ہوئے جائیں گے۔ تو دیکھے گا، اللہ مخاطب ہے ہم سے، وَتَرَا، تو دیکھے گا۔ ایک دوست آتا ہے ایک دوست کے پاس، کہ بھئی تو نے دیکھا کیا؟ کیا تو نے دیکھا کیا؟ اللہ کہہ رہا تو دیکھے گا، وَتَرَا کل امت جاثیہ، ہر گروپ، ہر قوم، دنیا کے اندر ہر رہنے والا انسان گھٹنوں کے بل گھسٹ کے جائے گا۔ جاثیہ، گھٹنوں کے بل گھسٹ کے چلنا۔ کیوں؟ قرآن کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ حساب کتاب کے وقت جب اللہ جمع کرے گا، میں، میرا دادا، میرا باپ، میرے خاندان والے، میرے گاؤں والے، پوری دنیا کے سارے انسان، حضرت آدم سے لے کر آخری قیامت تک آنے والے انسان جب اس بڑے مجمع میں جمع ہوں گے۔ آج اگر روڈ پہ کچھ لوگ نکل جائیں تو چلنے کے لیے کنٹرول کرنا پڑتا ہے، ساری انسانیت نکل جائے گی حشر کے میدان میں۔ معاملہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یہ پنڈلیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، پنڈلیاں ٹکراتے ٹکراتے 1 کلومیٹر کا سفر نہیں ہوگا، 1 انڈیا کے برابر کا سفر نہیں ہوگا۔ کتنا لمبا ہوگا، کتنا چلنا ہوگا، اور کتنے انسان ہوں گے، پنڈلیاں ایک دوسرے سے ٹکرائے گی۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ٹوٹ جائے گی، فریکچر ہو جائے گی، نیچے کا پیر زخمی ہو کے انسان گھٹنے کے بل گھسٹے گا۔ قرآن کی سورہ الجاثیہ، اسی پر اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا۔ کوئی مذاق ہے یہ؟ ہم نے قرآن کو مذاق سمجھ لیا، ہم کبھی اٹھاتے نہیں۔ مر گیا تو قرآن کی ضرورت، زندہ کے لیے قرآن ہے، پڑھ لے۔ تو بھی گھٹنے کے بل گھسٹے گا، میں بھی گھسٹوں گا، میرا باپ بھی گھسٹے گا، اور گھسٹ کے اللہ کے سامنے جائے گا۔ اس سورہ کا نام اللہ نے رکھ دیا۔ اب اس گھسٹنے سے مجھے ڈر ہے، اس گھسٹنے کا احساس ہے۔ اس اللہ کے سامنے اپنے گھٹنے کے بر پیر ٹوٹ گیا تو اٹھا کے گاڑی آتی ہے، ایمبولینس میں ڈال کے لے جاتی ہے، وہاں کوئی گاڑی نہیں آئے گی۔ تجھے چلنا ہے، تجھے آگے بڑھنا ہے، تجھے رکنا نہیں ہے۔ اور گھٹنے کے بل اگر گرے گا تو تجھے دبا دیں گے لوگ، تجھے کھڑے رہنا ہے، اس زخمی گھٹنے کے ساتھ گھسٹنا ہے۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ کھول کے کیا بیان کریں، اس سے زیادہ اور کیا تشریح کریں؟ جاثیہ سورہ کا نام ہے۔ اللہ پوری سورہ پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ اتنا وقت تو نہیں ہوتا، ہوٹل پہ کھڑے ہیں، چوک و نکر پہ کھڑے ہیں، اتنا وقت تو نہیں ہوتا۔ آج یہ قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کا معنی مطلب، قرآن کی دعوت، اللہ کے کلام کی طرف بلانا، اللہ کی باتیں بتانا، بتاؤ کتنا ہو رہا ہے؟ اللہ کی باتیں کتنی پھیلائی جا رہی ہیں؟ ہم دنیاوی فائدے کے لیے، دنیا کی ہر چیز کے لیے لگ جاتے، اس قرآن کے لیے جو میرا کیریئر ہے، بچہ کیریئر میں لگ جاتا، 10ویں پاس، 12ویں پاس، 1.5 سال سے کھینچ کے لے کے جا رہے بچے کا کیریئر بنانا۔ میری کیریئر میرا جنت ہے، آپ کا کیریئر آپ کی جنت ہے۔ اگر وہ بگڑ گئی آپ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی برباد ہو، اگر جنت بگڑ گئی آپ انجینئر بننے کے بعد بھی برباد ہو، اگر جنت والی کیریئر آپ کی بگڑ گئی تو آپ دنیا کمانے کے بعد بھی برباد ہو، کچھ نہیں ملا۔ تمہیں گھسٹنا ہے، ہمیں گھسٹنا ہے۔ کل امت تدعی الی کتابہا، ہر گروپ کو، ہر قوم کو اللہ اس کی کتاب کی طرف بلائے گا۔ ڈھیر ساری قرآن کی آیت، سیدھے ہاتھ میں کچھ کو دے گا، الٹے ہاتھ میں کچھ کو دے گا۔ اتنا موقع نہیں ہے، جاؤ کھول کے پڑھو۔ جب جہاں سے قرآن پڑھنا شروع کرو گے اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے گا۔ اللہ وہ ڈر پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے، اس کے کتاب کی طرف، اس کے نامہ اعمال کی طرف۔ الیوم تجزون، آج تم کو بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، تم جو کرتے تھے۔ ھذا کتابنا، یہ قرآن ہماری کتاب ہے، وہ نامہ اعمال ہماری کتاب ہے جو تیرے بارے میں ڈسکس کرتی۔ آج یہ قرآن ہماری زندگی کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے۔ یہ قرآن آیا نبأ من قبلکم، تم سے پہلے والوں کی خبر، تمہاری خبر، تمہارے بعد والوں کی خبر، تمہارا کیا ہوگا اس کی خبر، میرا کیا ہوگا اس کی خبر، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ قرآن کھول کے میں پڑھ لوں مجھے معلوم پڑ جائے گا، کیونکہ میری زندگی میرے سامنے ہے۔ اور جب میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا تو میں ٹیلی کر لوں گا کل میرا کیا ہونے والا ہے،
کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ مولانا کیا بتائیں گے میرے ساتھ کیا ہونے والا، بازو والا کیا بتائے گا، میں خود اپنی زندگی اس میں دیکھ سکتا ہوں، میں اپنی زندگی جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ ھذا کتابنا، یہ ہمارا ریکارڈ ہے، یہ ہمارا نام اعمال ہے، یہ لوہا، یہ پتھرا، یہاں کے ہوا کے ذرات، انسان چور کیمرہ لگاتا ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، سب ریکارڈ کر لیتا، سیٹلائٹ سے ریکارڈ کر لیتا۔ سائنس کی ترقی، آپ کدوائی روڈ پہ چل رہے، امریکہ سیٹلائٹ سے آپ کی ایک ایک آنکھ کا ایک ایک بال کا فوٹو لے سکتا ہے، سیٹلائٹ سے لے سکتا۔ اتنی ترقی دنیا کر چکی، اللہ ہماری ریکارڈنگ نہیں کر سکتا؟ مالی ھذا الکتاب، بندہ بولے گا، اپنا نام اعمال لے گا، یا اللہ کیسی کتاب دی تو نے مجھے، کیسا نام اعمال، لا یغادر صغیرہ، ایک چھوٹا بھی چھوڑا نہیں تو نے، ولا کبیرہ، ایک بڑا بھی چھوڑا نہیں، الا احصاہا، میرے نام اعمال میں سب لکھ دیا ہے تو نے۔ اب بچوں تو کیسے بچوں، جھوٹ بولوں تو کیسے بولوں، پلٹاؤں تو کیسے پلٹاؤں، بہت پلٹی مارتا تھا نا، بہت باتیں پلٹتا تھا نا۔ اللہ نے زبان دی تھی کلمہ پڑھنے کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، اس زبان کو گھما گھما کر دنیا والوں کو بہت گھماتا تھا، بہت بیوقوف بنایا۔ 100 روپے کا سودا بیچنے کے لیے 1000 جھوٹ بولا تو نے، چالاکی کے نام پر، دھندے میں چالاکی کرنا پڑتی، ہاں، اس روزی کو حرام بنا لیا۔ اس زبان کو بہت تو نے ہلایا، غلط طریقے پر ہلایا، اپنے آپ کو خدا بنا کر ہلایا۔ آج تجھے ملے گا، آج تو کچھ نہیں بول پائے گا۔ نختم علی افواہہم، تیرے ہونٹ پر، تیرے منہ پر تو سیل لگا دیں گے۔ وتشہد ایدیہم وارجلہم، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے، چمڑیاں گواہی دے گی، تیرے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے۔ کیا کہاں سے لائے گا؟ اپنے اس دنیا والوں کو بہت بیوقوف بنائے تو نے، اسی زبان سے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے اس زبان کا صحیح حق ادا کرنے، اس زبان کو جس لیے پیدا کیا، اس زبان کو جو اللہ نے بولنا سکھایا، اللہ حق نکلے ہماری زبان سے، ہماری زبان سے سچ نکلے، ہماری زبان سے دھوکہ نہ نکلے۔ کل دھندے پہ جاؤں گا میں، بھوکا مر جاؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، 1 روپیہ نہیں کماؤں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، دغا بازی نہیں کروں گا، چالاکی کے نام پر کسی کو بیوقوف نہیں بناؤں گا۔ اللہ اس زبان کو، اس بدن کو، میرے بیوی کو، میرے بچے کو، میرے گھر کو، میرے خرچے کو تو نے دیا ہے، تو پورا کرنے کی ذمہ داری لیتا، میں حق پہ چلوں گا۔ آج تیری زبان بند ہو جائے گی۔ یہ کتاب کیسی اللہ تو نے دی، نام اعمال کیسا بنایا کہ جو سچ بولتا، انا کننا نستنسخ، ہم نے سب لکھا ہے، ما کنتم تعملون، تم جو عمل کرتے تھے۔ فاما الذین آمنوا، تو جو ایمان والے ہوں گے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے ہوں گے، فیدخلہم ربہم فی رحمتہ، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ بس اللہ کی رحمت سب کچھ ہے، اللہ کی رحمت کے آگے دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جنت بھی اللہ کی رحمت کا نام دیا گیا کہ جنت اللہ کی رحمت۔ اللہ، یہاں تک کہ بندہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ جب اللہ جانوروں کا حساب کتاب کر کے جانوروں کو مٹی بنا دے گا، بندہ کہے گا کاش میں مٹی ہو جاؤں، جنت ملے نہ ملے چھوڑ دے اللہ، جنت تو چاہیے ہی نہیں میرے کو۔ جیسے جانوروں کو تو نے مٹی بنا دیا، میرے کو مٹی بنا دے، میرے کو مٹی بنا دے، میں اس لائق نہیں ہوں۔ لیکن اس دن نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفے، بڑے بڑے صحابہ دنیا میں رو کر بولتے تھے، قرآن کی آیت پڑھتے تھے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کل کافر کہے گا، کتنی کھلی آیت ہے، کل کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی بنا دیا جاتا۔ حضرت ابوبکر اپنی داڑھی پکڑ کے کھینچتے تھے، اے اللہ مجھے کیوں پیدا کیا تو نے، اے اللہ میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، اے اللہ مجھے مٹی کیوں نہیں بنا دیا تو نے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کی آیت اپنے اوپر چشمہ کر رہے، میں کس کھیت کی مولی ہوں، میں کہاں جانے والا ہوں۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس دن رحمت میں داخل کرے گا نیک بندوں کو، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے جھٹلایا، انکار کیا۔ کافر کا ایک کھلا مطلب سمجھتے، ہم لوگ کیا سمجھتے؟ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جس نے اسلام کو نہیں مانا، ٹھیک ہے بھائی، ایک دم کھلی ہوئی بات ہے، کافر ہے، میں نے تو مانا ہے نا اس کو،
میں نے تو قرآن کو مانا ہے نا، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے نا، میں نے کلمے کا اقرار کیا ہے نا، میں نے نبی کو مانا ہے، میں نے ایک اللہ کو مانا ہے، میں نے ایک نبی کو مانا ہے، میں نے ایک کعبہ پر ایمان لائی ہے، میں اپنے سارے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک مانتا ہوں، ایک کا بھی حق ادا کر رہا ہوں میں، ایک چیز کا بھی حق ادا کر رہا، تو کائے کا مسلمان میں، کائے کا ایمان والا، کائے کا کلمہ پڑھنے والا؟ جھٹلانے والوں کے ساتھ نمبر لگے گا کہ نہیں لگے گا میرا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، ایک جھٹلانے والا بولتا قرآن نہیں پڑھتا میں، ایک کافر بولتا قرآن کو، بلکہ پڑھتا بھی ہے، وہ کیڑا نکالنے کے لیے قرآن پڑھتا، کافر بولتا نہیں ایمان لاتا میں، صاف بولتا، اپنے عمل میں سچا تو ہے کہ کفر کرتا، انکار کرتا کہ میں نہیں مانتا۔ ہم جھوٹے، ہم سے بڑا جھوٹا کون؟ میں مانتا ہوں، میں اللہ کی کتاب، میں بڑی کتاب مانتا ہوں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں رسول کو نبی مانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ ہے، لیکن ایک کا بھی حق ادا نہیں کر رہا، کدھر نمبر لگے گا؟ جھٹلانے والوں میں جاؤں گا کہ ماننے والوں میں جاؤں گا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو جو جھٹلانے والے، افلم تکن آیاتی تتلی علیکم، تو ان جھٹلانے والوں سے اللہ سوال کرے گا ڈائریکٹ، کیا میری آیتیں تیرے کو پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی؟ کافر سے اللہ سوال کرے گا، میرے سے نہیں کرے گا، تیرے گھر میں رکھا ہوا تھا، رمضان بعد سے اٹھایا ہی نہیں تو نے، خالی رمضان کے لیے قرآن آیا، خالی امام صاحب اور حافظ صاحب یاد کر کے تراویح پڑھا دے اس کے لیے قرآن آیا، میں مر گیا تو قرآن کھولو اس کے لیے آیا، بچے پڑھ لے، بچے کو مار رہا جا پڑھنے کے لیے، خود اپنی فکر کبھی کر ہی نہیں رہا، میرا قرآن میرے ساتھ جائے گا، آپ کا قرآن آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کے بچے کا قرآن آپ کے بچے کے ساتھ جائے گا، جس دن مر گیا نام اعمال بند، میرے نام پہ کتنا بھی ختم کرو مجھے کچھ نہیں ملنے والا، میرا نام اعمال بند ہو گیا۔ جو نام اعمال کی بات آئی، زندہ سورہ یاسین جو پڑھتے ہیں، مردہ مرنے لگا، سورہ یاسین کیا پڑھتے؟ اللہ اس میں کہتا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، یہ قرآن تو زندہ کو ڈرانے کے لیے ہے، اب مردے کو کچھ نہیں ملے گا، مر رہا وہاں پر پڑھ رہے، زندہ ڈرے گا سدھرے گا، یہ قرآن زندہ کو ڈرانے کے لیے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور جو اس کو ابھی تک نہیں مانے، یہ حق کا کلمہ ان کو سنانے کے لیے یہ قرآن ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے۔ کیا میری آیتیں تجھ کو پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی؟ اللہ سوال کرے گا۔ اللہ یہی سوال مودی سے اگر کر دے، کس نے سنایا مودی کو جا کر آج تک؟ گالیاں تو بہت سے لوگوں نے دی، کس نے سنایا؟ تو کیا کہے گا مودی؟ نہیں مجھے تو کسی نے نہیں سنایا۔ ارے کہاں رہتا تھا تو؟ انڈیا میں رہتا تھا میں، کتنے کروڑ مسلمان تھے؟ اتنے کروڑ تھے، ایک نے بھی نہیں سنایا۔ لمبی لمبی تقریریں کی، سیاسی تقریریں کی، سب نے اس کا نام لیا، ایک کو بھی توفیق ہوئی اللہ کی آیت جا کے سنانے کی، یا اللہ کی کتاب سنانے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس کو سناتے تھے؟ ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے اسلام کے دشمن، ان کو جا کے سناتے تھے اور اپنا بھائی بنا لیتے تھے، اپنے کیمپ لے آتے تھے، اپنا ساتھی بنا لیتے تھے، اپنی فوج میں ایڈمٹ کر لیتے تھے۔ تو کل کافر بولے گا مجھے نہیں سنایا گیا، یہ بول کے بچ نہیں پائے گا وہ، لیکن ہم بھی چھٹ نہیں پائیں گے، ہم نے نہیں سنایا تو ہم بھی چھٹ نہیں پائیں گے۔ کیا میری آیتیں تجھ کو پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی؟ فاستکبرتم، تم نے عقل بازی کی، وکنتم قوما مجرمین، اور تم مجرم بنے رہے۔ قیامت میں دو لائن لگے گی، قرآن کی جگہ جگہ آیا ہے، مجرم کی ایک لائن لگے گی اور ایک مومن کی، چاہے جتنے مسلک بنا ڈالو، چاہے جتنے جماعت بنا ڈالو، سب دو لائن میں جائیں گے، ایک مجرم میں جائیں گے، ایک مومن میں جائیں گے، ایک سیدھے ہاتھ والوں میں جائیں گے، ایک الٹے ہاتھ والوں میں، ایک جنت والی لائن میں جائیں گے، ایک جہنم والی لائن میں جائیں گے، ایک حزب اللہ میں جائیں گے، ایک حزب الشیطان میں جائیں گے، جگہ جگہ قرآن میں ہے۔ اپنے مسلک پہ کتنا بھی فخر کروں میں، اپنی جماعت کو کتنا بھی جنتی بولوں میں، دو لائن میں سے کدھر جانے والا ہوں میں؟ مجرم میں جانے والا ہوں کہ مومن میں جانے والا؟ اور مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مجرم ڈھیر ساری آیتیں قرآن کی اٹھا کر پڑھے، مجرم کون ہے، مومن کون ہے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں آنے والی ہے، قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تم کہنے لگے قیامت کیا چیز ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، یہ تو ہمیں خالی گمان محسوس ہوتا، قیامت آنے ہونے والی نہیں ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، ہمیں یقین بھی نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو قیامت کا یقین رکھتا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قبر کے پاس کھڑے ہو کے پڑھتے، کچھ ڈر نہیں رہے، کوئی احساس نہیں ہو رہا، اب بھی ڈالا ہوں اس کی مٹی، پتہ نہیں یہیں مر کے گر جاؤں، میری مٹی کا سوال ہو جائے،
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ابھی جا کے کھانا کھا پاؤں گا کہ نہیں، لیکن میری موت اس سے بڑا یقین ہے، یقینی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے نبی اللہ کے بندے بنے رہو، اللہ کے بندے بن کے جیو، اللہ کے بندے بن کے مرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تم کو یقین آ جائے۔ جاؤ علماء سے پوچھو، وہاں پر یقین کا ترجمہ موت ہے۔ موت آئے تک اللہ کے بندے بنے رہو۔ اللہ ہمیں موت آئے تک یقین، موت سے بڑا یقین کچھ نہیں، قیامت سے بڑا یقینی چیز کچھ نہیں ہو سکتی، حساب کتاب سے بڑی یقینی چیز کچھ نہیں ہو سکتی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بڑی یقینی چیز کچھ نہیں ہو سکتی۔ دنیا کا چپراسی چھوٹا سا حوالدار بلائے پسینہ چھوٹ جاتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ حساب کتاب کے لیے قدم ہٹ نہیں پائیں گے 5 چیزوں کا جب تک جواب نہ دے دے، اور اس سے پہلے قبر کے 3 سوال کا جواب نہ دے دے۔ ہاں پتہ ہے 3 سوال کیا، وہ 5 سوال کیا؟ اللہ سیکھنے کی، صحیح حدیث میں ہے، معلوم کرنے کی، اور جواب رٹنے سے نہیں نکلے گا، اس پر زندگی ہوگی تو نکلے گا۔ اللہ ان 8 سوالوں کو سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے، اس پر زندگی لانے کی توفیق عطا کرے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کو بدلہ ملے گا، ان کو ظاہر ہوگا وہ برا جو کرتے تھے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اس کے مذاق کے پاداش میں اللہ ان کو سب طرف سے گھیر لے گا۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ، اللہ بولے گا آج تم کو ہم بھول جائیں گے۔ پڑے رہو، چلاتے رہو، مدد کے لیے پکارتے رہو، عذاب میں پڑے رہو، آج تم کو ہم بھول جائیں گے۔ اللہ بھولتا نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ ایسی چیز ہے کچھ نہیں بھولتا۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، کس ایسے اونگ بھی اللہ کو نہیں آتی، نیند تو دور کی بات، اونگ جو ہے نا ایسے اگر ڈرائیور چلاتے چلاتے خالی ایسے ہو جائے نا ٹھوک دے گا لے آ کر۔ اتنی بڑی کائنات چلانے والے کو اگر اتنی سی اونگ آ جائے نا تو پوری دنیا کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ وما کان ربک نسیا، لیکن بولے گا جا تیرے کو بھول جائیں گے ہم۔ ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، کیونکہ آج کی ملاقات تو بھولا ہوا تھا، تجھے اپنے ایم ایل اے کی میٹنگ یاد تھی، تجھے اپنی سیاسی میٹنگ یاد تھی، اللہ کی وہ ملاقات تو بھول گیا تھا۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا، فلیعمل عملا صالحا، نیک عمل کرے۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا، بتاؤ اس ملاقات کی تیاری میں نے کی ہے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارِ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، تم کو کوئی بچانے والا بھی نہیں آئے گا، تیرا باپ بھی نہیں آئے گا، تیرا بیٹا بھی نہیں آئے گا، تیری بیوی بھی نہیں آئے گی، تیرا بازو والا بھی نہیں آئے گا، تیرا سیاسی دوست بھی نہیں آئے گا، تیرا دینی مسلک کا دوست بھی نہیں آئے گا، تیرے جماعت کا تیرے ساتھ زندگی بھر رہنے والا وہ بھی نہیں آئے گا، اللہ کی قسم نہیں آئے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، کوئی مدد کہیں سے تیرے کو نہیں ملنے والی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُ ذَلِكُمْ، اور کیوں؟ بِأَنَّكُمْ، کیونکہ تم لوگ اتخذتم، بنا لیا تھا، آیات اللہ ہزوا، اللہ کی باتوں کو مذاق، اللہ کی آیتوں کو مذاق۔ بتاؤ یہ اس کو ہم نے اگر منہ سے نہیں کہتے مذاق، لیکن ہمارا عمل تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ کتنا پڑھا میں، 40 سال کا ہو گیا، کتنا سیکھا میں، کتنا اللہ کی بات دل میں اتارا میں، اور کتنا اللہ کی بات سے ڈر آیا۔ اب یہ ایک حکم آ جائے دنیا کی حکومت کا تو بتانے پھریں گے ایسا آیا ہے، لے نقصان ہوگا، پڑھ لے، سمجھ لے، اس کی طرف آ جا۔ اس نقصان کی طرف، اس آخرت کے نقصان کی طرف، ہمیشہ کی زندگی کو برباد کرنے کے نقصان کے لیے ہم نے کبھی سوچا؟ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق سمجھ لیا تھا، اللہ کے ڈراوے کو، اللہ کی دھمکیوں کو، اللہ کے عذاب کو، اللہ کے پہلے کی قوموں کو جو اللہ نے ہلاک کیا، ان باتوں کو تم مذاق سمجھتے تھے نا، تو اللہ تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا، جیتے جی تمہاری پکڑ نہیں کر سکتا، حساب کتاب میں تو کرے گا، کیونکہ تم نے مذاق بنا لیا تھا اللہ کی آیتوں کو۔ اے اللہ اس قرآن کا اہمیت، اس قرآن کی حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کر۔ اللہ کی باتوں کا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس پکی بات کی طرف اللہ ہمیں آنے کی توفیق عطا کرے، ہر جھگڑوں سے نکل کر اللہ اس حق کی طرف آنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کی آیتوں کو مذاق اور اللہ کی باتوں کو
ہمیں ڈرنے کا ذریعہ بننے کی ہمیں توفیق عطا کرے اللہ۔ وغرتکم الحیات الدنیا، کیوں ایسا ہوا تھا؟ اس کتاب کی طرف تم کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکہ دے دیا تھا۔ ابھی تو بچہ ہوں، ابھی تو جوان ہوا، ابھی تو شادی ہو جائے، ابھی تو پہلا بچہ ہے، ابھی تو پہلے بچے کی شادی کر لوں، ابھی تو یہ ہو جائے، اور تو دین کی طرف آیا ہی نہیں۔ ساری دنیا کی زندگی نے تیرے کو دھوکے میں ڈال دیا۔ پوری دنیا کی زندگی کو اللہ نے دھوکہ جگہ جگہ قرآن میں کہا۔ اس دھوکے کے پیچھے اس حق کی طرف ہم نہیں آئے، اور مر گیا تو کھول رہے اس کو۔ اللہ اس دھوکے کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ جس دھوکے کو اللہ نے بتا دیا، میرا بھائی ایک دھوکہ آ کر بتائے، میرے بھائی پر یقین کروں گا، دھوکے سے بچوں گا۔ اللہ نے جس کو دھوکہ کہہ دیا، اس سے نہیں ڈر رہا میں، اس سے نہیں بچ رہا میں، اس سے اپنے گھر والوں کو نہیں بچا رہا میں، اس کو اپنے بیوی بچوں کو نہیں بچا رہا میں۔ یہ دھوکے میں تو پڑا ہوا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تجھے دھوکے میں ڈالا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج تجھے عذاب سے نہیں نکالا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، کوئی پلٹی مارنے کا چانس بھی نہیں ملے گا۔ اللہ ایسے اس وجہ سے کیا، کوئی چانس نہیں، نہ توبہ کا نہ پلٹنے کا، کچھ نہیں ملے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اس اللہ کے لیے تعریف ہو، رب السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے، وَرَبِّ الْأَرْضِ، اس زمین کا رب ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا، پوری کائنات کا، یونیورس کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی تو اس کی ہونا چاہیے، نہیں میرا لیڈر بڑا، نہیں میرا دینی اور دنیاوی لیڈر کہ میں ہاں ملاؤں گا، نہیں، بڑائی تو ہونا چاہیے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی تو اس کی ہونا چاہیے، اس کی بڑائی کے لیے مرنا چاہیے، اس کی بڑائی کے لیے جینا چاہیے۔ بتاؤ میں سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ قربانی کا جانور پٹک دیتا، قصائی بولتا کعبے کی طرف منہ کرو، اور دعا تو ذبح کرنے والے مولانا پڑھ رہے نا، دعا تو میرے کو یاد بھی نہیں۔ میرے نام سے قربانی 10 بار کیا، 100 جانور کیا، مجھے قربانی کی دعا بھی یاد نہیں، قربانی کی دعا کا مطلب بھی یاد نہیں۔ اس میں کیا کہہ رہے؟ انی وجہت وجہیہ، میں اپنے چہرے کو اللہ کی طرف کر رہا۔ ارے ہاتھ میں چھری ہے، جانور قصائی بول رہا کہ کعبے کی طرف منہ کرو، جانور کو کاٹنا، اور میں بول رہا میرا منہ اللہ کی طرف کیا، میں کٹ رہا کہ جانور کٹ رہا۔ انی وجہت وجہیہ، وہاں پہ دعا پڑھ رہا، اور یہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث مسلم شریف میں ہے۔ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، مصلی پر نیت سے پہلے یہ پڑھو یہ آیت، انی وجہت وجہیہ، میں اللہ کی طرف رخ کیا، اور زندگی بھر تیرا رخ اللہ کی طرف ہو، ہر پل تیرا رخ اللہ کی طرف ہو۔ تو میں کیسے گیا اپنے سیاسی لیڈر کی طرف؟ میں کیسے گیا دنیا کی طرف؟ میں کیسے گیا دنیا کے فائدے اور نقصان کی طرف؟ میرا رخ اللہ کی طرف، میری توجہ اللہ کی طرف، میرا التفات اللہ کی طرف، میری طاقت اللہ کی طرف، میری آنکھ اللہ کی طرف، میری ساری توجہ اللہ کی طرف۔ نماز کے وقت تو بول رہا میں جھوٹا ہوں کہ سچا ہوں، قربانی کے وقت تو بول رہا، مولانا نے ترجمہ نہیں بتایا نا، کاٹ کے چمڑے کی فکر کر کے چمڑے کی بات کر کے چلے گئے، اور چمڑے کی بات کرتے وقت مولانا نے وہ ذبح کرتے وقت قرآن کی آیت جو پڑھی گئی اس کا ترجمہ نہیں بتایا۔ مولانا کو بھی چمڑے کی زیادہ فکر تھی، اور تمہیں قربانی کی دعا کا ترجمہ بتانے کی فکر اس کو بھی نہیں تھی۔ میں قربانی کے وقت بول رہا اللہ میرا رخ تیری طرف کیا، میں نماز کے وقت بول رہا اللہ میرا رخ تیری طرف کیا۔ سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ اللہ کی طرف رخ ہے کیا؟ اللہ کی طرف دل ہے کیا؟ اللہ کی طرف التفات ہے کیا؟ اللہ کی طرف جھکا ہوا ہوں کیا؟ سچا ہوں کہ جھوٹا ہوں؟ اللہ ہمیں سب لوگوں کو توفیق عطا کرے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، بڑائی ہو تو اس اللہ کی ہو، فِي السَّمَاوَاتِ، زمین میں، وَالْأَرْضِ، فِي السَّمَاوَاتِ آسمان میں، وَالْأَرْضِ زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ اللہ عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کی بڑائی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تو نے قرآن میں کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے کتاب دیا، جن کو ہم نے قرآن دیا، اس قرآن کا حق ادا کرتے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اے اللہ تیرا بندہ ہونے کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اے اللہ تو نے صاف کہا جن کو ہم نے کتاب دیا اس قرآن کا، اس کتاب کا حق ادا کرتے۔ اے اللہ میں مردود، آج تک قرآن کے ایک حرف کا، ایک لفظ کا، ایک آیت کا میں نے حق ادا نہیں کیا۔ اے اللہ ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا کر۔ درود شریف پڑھیے۔
اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، وعلی آل محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر رحمت بھیج، کما صلیت علی ابراہیم، ایسی رحمت بھیج جیسی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھیجی، وعلی آل ابراہیم، جیسی رحمت تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر بھیجی، انک حمید مجید، اے اللہ تو بڑی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت بھیج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر برکت بھیج، کما بارکت علی ابراہیم، جیسے تو نے برکت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے برکت بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد پر، انک حمید مجید، اللہ تو بڑی تعریف اور بزرگی کے لائق ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت مرنے کے بعد اچھی دے، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا لے۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ میں دنیا میں کامیابی ڈھونڈ رہا، اللہ تو کامیابی آخرت کی بتا رہا ہے۔ ہی دار القرار، قرار تمہیں آخرت میں جنت میں ملے گا۔ اللہ میں اس دھوکے میں قرار ڈھونڈ رہا، اللہ مجھے قرار کہاں ملنے والا، اللہ اس بے قراری میں مر جاؤں گا، آخرت بھی لٹ جائے گی۔ اللہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لہی الحیوان، آخرت جینے کی جگہ ہے، ہی دار القرار، یہ قرار کی جگہ، اس قرار کی جگہ کی مجھے فکر کرنے کی توفیق عطا کر۔ لہی الحیوان، آخرت جینے کی جگہ، اللہ دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا تو لقد خلقنا الانسان فی کبد، بڑی تکلیف میں انسان کو پیدا کیا اور جنت کے لیے تکلیف اٹھا کر اسے جانا۔ اللہ اس تکلیف میں میری زندگی گزار کر جنت کا میرا سودا، جنت کا میرا سامان، جنت کا میرا پروانہ فکس کر دے، اے اللہ تب میں کامیاب ہوں گا۔ اے اللہ تو نے کہا جن کو ہم نے کتاب دیا اس کا حق ادا کرتے، اے اللہ میں جھوٹا ہوں، اس قرآن کا ایک بھی حق ادا نہیں کیا۔ اے اللہ اپنوں کو قرآن سننے، سنانے، سمجھانے، بتانے، پڑھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اپنے بھائیوں تک بتانے کی توفیق عطا کر۔ ابھی ہم نے سورہ جاسیہ کی یہ آیت پڑھی، اے اللہ گھر جا کر یہ رکوع سورہ جاسیہ کی آخر کی پھر سے پڑھنے کی توفیق عطا کر، علماء سے پوچھنے کی توفیق عطا کر۔ نماز کے بعد امام صاحب کو گھیر کر پکڑ کر ہمیں قرآن سننے کی توفیق عطا کر۔ امام صاحب تم نے مغرب میں یہ سورہ پڑھی، ترجمہ بتاؤ۔ عشاء میں تم نے قرآن پڑھا، اس کا ترجمہ بتاؤ۔ فجر میں یہ سورہ پڑھی، اس کا معنی مطلب بتاؤ، ورنہ کل مرنے کے بعد پچھتائیں گے۔ اللہ اس پچھتانے سے پہلے اس قرآن کی طرف آنے کی ہمیں توفیق عطا کر۔ اے اللہ اپنوں تک پہنچانے کی توفیق عطا کر۔ ابھی اس مجمع میں ایک بھی کافر کھڑا نہیں ہے، اللہ کافروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ یہ ذمہ داری تو نے ہم پر دی ہے، اے اللہ اب غیروں تک پہنچانا ہے۔ اور اللہ کی قسم، اے اللہ تیری قسم، یہ ہمیں کاٹنے کے لیے، مارنے کے لیے، جلانے کے لیے، تہس نہس کرنے کے لیے برما کی طرح تیاری کر کے رکھے۔ اگر ہم حق ادا نہیں کیے کاٹ دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، دنیا برباد ہوگی، آخرت بھی اجڑ جائے گی۔ اللہ اس قرآن کی طرف آ کر اس کی دعوت کا، اس کو پہنچانے کا، اس کو سنانے کا، اپنوں اور غیروں تک پہنچانے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ یہ ایمان میں داخل ہوں گے، تو قرآن میں غلط نہیں کہتا یدخلون فی دین اللہ افواجا، ایک دن فوج در فوج ایمان میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ ہمیں توفیق تو عطا کر، ہمیں کھڑے ہونے کی، ہمیں یہ قرآن ہاتھ میں لینے کی، غیروں تک پہنچنے کی، ان تک پہنچانے کی، واٹس ایپ کے ذریعے ڈائریکٹ اپنے زبان سے ان کے کانوں میں قرآن پہنچانے کی۔ اے اللہ ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں موقع دے، ہمیں توفیق دے، ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہوں اور اس امن کا پیغام، سلامتی والا اسلام، امن والا ایمان دنیا کو بتائیں، پوری دنیا کو امن اور اسلام اور سلامتی کی طرف لائیں، انہیں بھی جہنم سے بچائیں، خود بھی بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے دنیا والو میں تمہاری کمر پکڑ کر جہنم سے بچا رہا، اے اللہ اپنے آپ کو بچائیں، گھر والوں کو بچائیں، بیوی بچوں کو جہنم سے بچائیں اور غیروں تک پہنچ جائیں قرآن لے کر۔ اللہ روزی روٹی تو دینے والا ہے، کپڑا لتا تو دینے والا ہے، مکان اور گھر تو دینے والا ہے، عزت تو دینے والا، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے، کچھ بھی نہیں مل رہا، ذلت ملی۔ اے اللہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اے اللہ ہمیں دین کی طرف آنے کی توفیق عطا کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
آپ کے گھر کے پاس جہاں بھی جس مسجد میں جس وقت قرآن کا درس ہوتا ہے اس میں پہنچیں. اگر لوگ مسجدوں میں پہنچیں گے تو اس طریقے سے کھڑے ہو کر ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. السلام علیکم. اور بھائی یہ چیز اور بڑھنا چاہیے. ہم لوگ سوچ رہے ہیں اس طریقے سے. اور یہ رمضان سے ماشاءاللہ چل رہا ہے ایسے. رمضان سے ہم لوگ پورے گاؤں میں گھومتے ہیں. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اور لوگ نکلیں اور علماء اس کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جو غفلت ہے نا وہ مسجد میں